قصہ تخلیق آدم سے وابستہ ہے۔ تخلیق آدم کا قصہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر بیان ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 30 تا 39۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس کا سب کا علم ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے جی بھر کے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش و نشاط میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر دیا، اس سے انہیں نکال کر رہا۔ اور ہم نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا
اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ساتھیو، قصہ آدم سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم 2 مخلوقات ایسے پیدا کی ہیں جنہیں اختیار سے نوازا گیا ہے۔ یہ 2 مخلوقات جن اور انسان ہیں، یہ اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ اللہ کو اپنا الہ اور رب مان لیں تو اسے اسلام لانا کہتے ہیں۔ یہ جب چاہیں اللہ کو رد کر کے نافرمانی کے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں، یہ اپنے اختیار پر اللہ کی مرضی کو قبول کر لیتے ہیں تو اسے عبادت کہا جاتا ہے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ جب اللہ نے فرشتوں اور ابلیس سے آدم کو سجدہ کرنے کو کہا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے پابند ہیں۔ انہیں نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں دی گئی ہے، وہ اپنے اختیار کا کوئی ایسا استعمال نہیں کر سکتے جو اللہ کی مرضی کے سوا ہو۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، اس کے اندر نافرمانی کی صلاحیت موجود تھی، وہ اپنے اختیار کا ایسا استعمال کرنے پر قادر تھا جس سے وہ اللہ سے دور ہو جائے اور اس کے غضب کا شکار ہو۔ اللہ کو اپنا مسجود بنا لینا کچھ اور بات ہے اور اسے اپنا معبود بنانا کچھ اور بات۔ جب اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو انہوں نے اپنے رب کی اطاعت کی۔ انسان مسجود ملائک تو ہوا لیکن معبود ملائک نہیں، معبود ملائک صرف اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو سب سے بڑا اور اپنا آقا و مالک تسلیم کیا جائے اور جس کی ہر صورت میں مانی جائے، یعنی جس کی زندگی میں عبادت کی جائے، وہی معبود ہوتا ہے۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اللہ کے دربار میں اس کی موجودگی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ کو سجدہ کرنے میں کوئی تعامل نہیں رہا ہوگا۔ اللہ نے اسے آدم کو سجدے کا حکم دے کر اس کے ایمان کا امتحان لیا، جس میں وہ بری طرح ناکام اور فیل ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ سجدہ اللہ کو اور عبادت اپنے نفس کی کر رہا تھا۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنی مخلوق کا امتحان لے کر ان کو الگ کر دکھاتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے نصرانی تھے۔ آپ جب اسلام قبول کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ھو سبحانہ عما یشرکون۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، تفسیر سورۃ توبہ میں رقم حدیث نمبر 3095۔ تو انہوں نے اللہ کی بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائیوں درویشوں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعجب کیا اور کہا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء و درویشوں کی عبادت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سنو، ان کے کیے ہوئے حرام کو حرام سمجھنے لگے اور جسے ان کے علماء اور درویش حلال بتا دیں اسے حلال سمجھنے لگے، یہی ان کی عبادت تھی۔
آج کے مسلمان نے اللہ کو اپنا مسجود بنایا ہے، معبود نہیں۔ اس نے اپنی زندگی کے بہت سے دائروں سے اللہ کو نکال دیا ہے۔ اللہ اس کے شعور کا سب سے بڑا حوالہ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنانے کے لیے قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق اپنے پورے وجود کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر دائرے میں بندگی اختیار کرنی چاہیے، بندگی اختیار کرنی ہوگی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو ابلیس بہکاتا ہے، انسان کو تو ابلیس بہکاتا ہے، لیکن ابلیس کو کس نے بہکایا؟ ابلیس کو دراصل اس کے نفس نے سرکشی پر ابھارا۔ نفس کے اندر نافرمانی کا یہ مادہ استکبار کہلاتا ہے، جو جنوں اور انسانوں دونوں میں موجود ہے، اور فرشتوں میں یہ مادہ نہیں پایا جاتا۔ نفس کے اندر نافرمانی کا یہ مادہ استکبار کہلاتا ہے، جو جنوں اور انسانوں دونوں میں موجود ہے۔ انسانوں کو ایک خطرہ ابلیس یعنی شیطان سے اور اس کے ساتھیوں سے، اور دوسرا خطرہ خود ان کے اپنے نفس سے ہے۔ انسانوں کو دوسرا خطرہ اپنے نفس سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں شیطان کے بند ہونے کے باوجود انسان بہت سے غلط کام انجام دیتا ہے۔ قرآن پاک نے اس مسئلے کی نشاندہی بھی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کو بھی خدا بنا لیتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ بھلا بتاؤ، جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو، تو اے پیغمبر کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے